کلاس صاحب ایک ویسے عجیب بات ہے کہ فواد چودھری صاحب تو ایسے لوگوں میں سے ہیں جو خود کہتے رہے کہ یہ آؤٹ سورس تھی ہماری سیاست اور بہت کچھ آؤٹ سورس کیا جاتا رہا. اب آپ ان سے بہتر جانتے ہیں کہ اس اصطلاح کا مطلب کیا تھا, لیکن یہ بھی شاید کوئی نیا ہی طریقہ کار ہے کہ آرمی چیف گئے, اپنے عہدے سے علیحدہ ہوئے, تنقید عمران خان صاحب نے جس حد تک کی, لیکن جو اب ایک براج آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور مطلب وہ ایسے ایسے ٹرینڈ چلائے گئے ہیں, یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نئی چیز ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یہ کتنی سبق آموز ہے, اور یہ جو پلیج ہے اب ظاہری بات ہے ادارے کی طرف سے کر دیا گیا, فارمر آرمی چیف کر کے گئے, نئے آرمی چیف نے آج کمانڈ سنبھالی ہے, اور کہ فوج بالکل اے پولیٹیکل رہے گی اور بالکل نیوٹرل رہے گی, تو اس کے پراسپیکٹس کتنے روشن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آپ نے بڑا ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا منیب, اور جیسے انہوں نے بھی کہا, آپ کو زبیر صاحب نے بڑا خوبصورت آپ نے اپنا انٹرو جو دیا سٹارٹ میں, بڑا اچھا آپ کی پریزنٹیشن تھی, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. سبق یہ جو آموز والی بات بڑی خوبصورت ہے, اس میں دونوں کے لیے سبق ہے, عمران خان صاحب کے لیے بھی سبق ہے اور اس میں جنرل باجوہ صاحب کے لیے بھی سبق ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو, اگرچہ اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا کہ آپ کے آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں, جیسے بھی تھے آپ ان کے بینیفیشری رہے ہیں اور آپ نے ان سے فائدے لیے ہیں یا انہوں نے آپ سے لیے ہیں, دونوں سائڈز نے ایک دوسرے سے فائدے لیے ہیں. دیر آر نو فری لنچز, مطلب یہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ صاحب پہ وہ عمران خان صاحب کو فیور کر رہے تو عمران خان صاحب نے ان کو کوئی فیور نہیں کی, عمران خان صاحب نے بھی ان کو بہت بڑی فیور کی ہے. سو اٹ وازنٹ ون وے. میں ذرا اس کو بھی ایکسپلین کروں گا, لیکن پہلے میں ذرا اس پہ آ جاؤں کہ یہ جو ٹرینڈ والی بات ہے, چیزیں ہیں, میں اس کا وٹنس ہوں, وٹنس, اور یہ پہلے بھی میں 2-3 دفعہ شوز میں کہہ چکا ہوں, یہ پہلی دفعہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کہیں کہ میں کلپ بھی بھیج دوں گا. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, میرے ساتھ مراد ہے دوست بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے اینکر ہیں, میں نام اب ان کا کیا لوں یہاں پہ, آپ کہیں گے تو آپ کو بتا بھی دوں گا, جن کو اس وقت آپ پارا سے جب جنرل فیض صاحب DGISI تھے, ان کے سٹاف سے ان کو ٹیلی فون کالز آتی تھیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ فلاں چیزیں جو ہیں آپ نے ٹویٹ کی ہیں یہ ان کو پسند نہیں ہیں, آپ ان کو ڈیلیٹ کریں. باقاعدہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ان کا سیل بنا ہوا تھا جس کا کام یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یا ان کی ٹیم کے جو لوگ تھے, سوشل میڈیا ٹیم یا وزیر تھے جو بھی تھے, وہ کوئی پورا سارا دن وہ مانیٹر کرتے تھے کہ منیب نے کیا کیا ہے, زبیر صاحب نے, اس کو سلیم بخاری, رؤوف, مطلب کس نے کیا ٹویٹ کیا ہے. پھر وہاں سے باقاعدہ ہدایات جاتی تھی, ادھر سے پھر وہ ٹیلی فون جاتے تھے اینکرز کو, اب اسلام آباد میں پوچھ لیں, ہر دوسرے تیسرے اینکر کو آتے تھے کہ یار فلاں ٹویٹ ڈیلیٹ کریں, وہ ڈیلیٹ کریں. اچھا, اگر کوئی بعض آ کے رجسٹ کرتے تھے, ایسے اینکر بھی تھے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے, تو ان کے مالکان کو اپروچ کیا جاتا تھا, ان کو کہا دیا جاتا تھا کہ اپنے ان کو کہیں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں. سو دیٹ واز اے کلچر. یہ کلچر کون یہ سپورٹ دے رہا تھا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ دے رہی تھی, آؤٹ گوئنگ اسٹیبلشمنٹ تھی, جن کے خلاف آج ٹرینڈ چل رہے ہیں. سو یہ اس وقت ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے خلاف ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے, لیو الون کا پروگرام کریں, شوز کریں, وہ تو ایک اور چیز تھی. ایک چیز. دوسری, میں اب یہ بات اس وقت نہیں کہہ رہا کہ باجوہ صاحب آپ چلے گئے ہیں, جب انہوں نے آ کے ایکسٹینشن لی تھی باجوہ صاحب نے, اس وقت میں اور عابر متین صاحب جو ہیں ہم اس میں تھے, آپ ٹی وی میں تھے, میں کلپ بھی بھیج سکتا ہوں. اس دن ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا اور میری یہ اس وقت رائے تھی, میں نے لکھا بھی صحیح بات میں, ایک دو اور چیزیں کہ برا لگتا ہے اپنے آپ کو کوٹ کرنا, بٹ فار دا ریکڈ سے ایک جو میں اگلی بات کہنے والا ہوں, میں نے اس وقت بھی اس بات کو آگے اپوز کیا تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے وٹ ایور سرکمسٹانسز. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میری ان سے باجوہ صاحب سے 6 سال میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا تھا باجوہ صاحب سے کہ میں کہ ہو از یور فیوریٹ اگین آرمی جنرلز, جو جتنے جنرلز آپ کے گزرے ہیں. انہوں نے جنرل وحید کاکڑ کا نام لیا تھا, ابھی انہوں نے یہ ایکسٹینشن نہیں لی تھی, ایم ٹاکی موڈ میرا خیال جنوری فروری اس کی 2019 کی بات کی. تو میرا یہ خیال تھا, جو میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس رات بات کی تھی, کہ میں کہ جنرل کاکڑ صاحب بڑا پراؤڈلی کہہ رہے تھے کہ میرے جو فیوریٹ ہیں, رول ماڈل ہیں, وہ جنرل عبد الوحید کاکڑ ہیں, اور کاکڑ صاحب وہ تھے جنہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی تھی. سو آئی واز انڈر امپریشن کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے, انہوں نے لی. اگر جنرل باجوہ صاحب, یہ میری رائے اس وقت بھی تھی, اب بھی میں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے میں آپ کو پورے کوٹ ریفرنسز دے رہا ہوں, جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کلچر کیا تھا, ہسٹری کیا تھی آرمی کی, جس بھی وہ جنرل ایوب خان صاحب نے اپنے آپ کو دے دیا, جنرل ضیاء صاحب نے دے دیا, مشرف صاحب نے یا جنرل کیانی صاحب نے, آرمی کے رینکس کے اندر بھی آپ کی جو رسپیکٹ ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے, پبلک میں بھی ہوتی ہے, پولیٹیشنز میں بھی ہوتی ہے, اور آپ کے بہت سارے دوست دشمن آٹومیٹک بن جاتے ہیں آپ کے بہت سارے فیصلوں سے. سو جب آپ نے ایکسٹینشن لے لی, آپ نے کچھ کمپرومائزز کیے, جب آج آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ان کو نیپیز چینج کروائیں, بقول چودھری پرویز علی صاحب کے آپ نے ان کو یہ کیا وہ کہ بلا بلا لمبی لسٹ ہے, فیئر انف, تو آپ نے بھی تو ایکسٹینشن لی نا. مطلب ہے آپ یہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو لائے اسی لیے تھے کہ انہوں نے ایک دن آپ کو ایکسٹینشن دینی ہے. سو اٹ واز اٹ, وہ کہتے ہیں میرج آف کنوینئنس, دونوں یہ سائڈز کو سوٹ کر. عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے, باجوہ صاحب مجھے لے کر آئے ہیں, مجھے سپورٹ دیں گے, میرے دشمنوں سے مخالفوں سے ڈیل کریں گے, میں ان کو 3 سال دیتا ہوں.
उसके बाद जो कुछ हुआ अगेन इट्स हिस्ट्री। सो आज बाजवा साहब को जो भी मेरा ख्याल है उसमें बाजवा साहब को लास्टली सर उसमें बाजवा साहब को ब्लेम शेयर करना चाहिए इस हद तक कि आपने उस वक्त टेम्पटेशन का शिकार हुए, आपको 3 साल काफ़ी थे, आप उसी वक्त चले जाते तो आपका नाम शायद अगेन कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कशन होती और आज आपको ये ना कहना पड़ता कि मैं गुमनामी की लाइफ में चला जाऊंगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बिल्कुल बात ठीक है, ये उनका पर्सनल चॉइस थी, बट ऑब्वियसली उसका उनको शायद खमियाजा भी भुगतना पड़ा।